بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک پوائنٹ میں تمام ناظرین کو دل کی عطا گہرائیوں سے خلوص بھرا سلام۔ ہر غم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ہضمی نسخہ امام ابو بکر محمد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعاء میں مطرف بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غم زدہ پایا۔ وہ اپنے بعض احبہ یعنی دوست کو کھولنے کی وجہ سے چپ سادھے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے مطرف، مجھ پر ایسا غم سوار ہو چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی ایسی دعا ہے جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غم کو دور فرما دے؟ میں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، مجھے محمد ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص تکلیف میں مبتلا تھا اور دن رات نیند سے محروم تھا۔ تب اسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علا ابن حضرمی رضی اللہ عنہ والی دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی۔ بیمار شخص نے کہا، اللہ جل جلالہ تم پر رحم کرے، وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علا ابن حضرمی کو ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا، میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک ویران صحرا میں سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا۔ تب حضرت علا سواری سے اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کہا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا، اے اللہ ہمیں سیراب فرما۔ پس اسی وقت ایک بدلی آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو، وہ ہم پر خوب برسی، یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھر لیے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندر خلیج پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے اور اس دن کے بعد اس سے گہری خلیج ہم نے نہ دیکھی تھی۔ وہاں کوئی کشتی نہیں ملی تو حضرت علا رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزنا، ہمیں پار فرما۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا، اللہ جل جلالہ کے نام سے پار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، بخدا ہم میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے کسی جانور کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے۔ یہ ہمارا لشکر 4000 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ سن کر بیمار آدمی نے ان اسماء کے ذریعے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ابھی وہیں تھے کہ مچھر اس کے کان سے نکل گیا اور وہ بن بنا رہا تھا یہاں تک کہ دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے تھوڑی دیر ان اسماء کے ذریعے دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے مطرف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جہاد سے واپسی پر حضرت علا رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے۔ ہم نے انہیں غسل و کفن کے بعد قبر کھود کر دفنایا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگا، یہ مدفون کون ہے؟ ہم نے کہا، یہ ایک بہترین انسان علا ابن حضرمی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا، یہ زمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے۔
تم لوگ انہیں اگر میل 2 میل دور لے جاؤ تو وہاں کی زمین مردوں کو قبول کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے قبر کھودنے پر اتفاق کر لیا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ اس قبر کے اندر موجود نہیں تھے اور قبر تا حد نظر نور سے جگمگا رہی تھی۔ ہم نے یہ دیکھ کر واپسی مٹی ڈال دی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ قصہ ہے ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ سے۔